کبھی تم نے سوچا ہے کیسا ہوتا ہے وہ انسان جو فتنوں کے طوفان میں بھی اپنے رب کو نہیں بولتا، جس کے ارد گرد بے حیائی کا شور ہے لیکن وہ خاموشی سے اپنی نگاہیں نیچے رکھے کھڑا ہے، جو لوگوں کے مذاق اڑانے پر بھی اپنی داڑھی، اپنا پردہ، اپنا دین نہیں چھوڑتا؟ کیسا ہوتا ہے وہ نوجوان جو رات کی تنہائیوں میں سجدے کرتا ہے جبکہ اس کے دوست سکرین کے پیچھے گناہ کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں؟ کیسا ہوتا ہے وہ دل جو دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر بھی بے سکونی سے بچا رہتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے وہ چہرہ جس پر دنیا مسکراتی نہیں لیکن آسمان والے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ کیسا ہوتا ہے وہ انسان جو جلتی آگ جیسی دنیا میں دین پر قائم رہتا ہے؟ تم وہ ہو سکتے ہو، ہاں تم، اگر دل سے رب کو تھام لو تو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دین پر جمے رہنا انگارے کو تھامنے جیسا ہوگا۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جو اس شخص اپنے دین پر صبر سے قائم رہے گا، وہ ایسا ہوگا جس نے کسی جلتے ہوئے انگارے کو پکڑ رکھا ہو۔ خلاصہ، یہ حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لوگ ایمان والوں پر ہنسیں گے، نیکی کو عیب سمجھا جائے گا اور برائی کو عام۔ ایسے میں جو شخص دین پر ڈٹا رہے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، چاہے دنیا اسے کچھ بھی کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مستقبل کے اس وقت سے خبردار کیا ہے جب فتنوں کا دور ہوگا اور گناہ آسان ترین کام بن جائیں گے۔ ایسے میں جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہے جو جلتی ہوئی آگ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ دین پر چلنا اس وقت میں بہت تکلیف دہ، صبر آزما اور قربانی سے بھرا ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی حفاظت کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے جو تنہا رہ جاتے ہیں، جو زمانے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کیوں لیکن اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ فائدے: اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں اور جنت کی ضمانت ملتی ہے۔ دنیا میں دل کو وہ سکون ملتا ہے جو گناہوں میں ممکن نہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی خاص مدد، حفاظت اور ہدایت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ نقصانات: اگر اس حدیث کو نظر انداز کیا جائے، ایمان کمزور پڑتا ہے، حتیٰ کہ مکمل ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گناہ معمولی لگنے لگتے ہیں اور انسان فتنوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی، بے برکتی اور بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان معاشرے میں ایک بے مقصد، کمزور اور بکھرا ہوا وجود بن کر رہ جاتا ہے۔ عملی طریقے: اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے دن میں 5 وقت کی نماز، خاص طور پر فجر کی پابندی کرو۔ سوشل میڈیا، فیشن اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کی حفاظت کرو۔ اللہ سے روز دعا کرو کہ ایمان سلامت رہے اور فتنوں سے بچا لے۔ قرآن سے ہمیشہ رشتہ جوڑو، چاہے ایک آیات ہی کیوں نہ ہو، اور دیندار دوستوں کی صحبت اختیار کرو اور فتنوں بھرے ماحول سے دور رہو۔ یاد رکھو میرے بھائی، آج کے دور میں اگر تم دین پر جمے ہو تو تم تنہا نہیں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کردار ہو جس نے تمہیں انگارے تھامنے کا لقب دیا۔ دنیا تمہیں سمجھے نہ سمجھے، اللہ تمہیں پہچانتا ہے۔ دنیا تمہاری راہوں میں کانٹے بچھائے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھاتا ہے۔ تم سچے ہو اگر صبر کرتے ہو، تم بہادر ہو اگر اکیلے بھی اللہ کو یاد کرتے ہو، تم عظیم ہو اگر